السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں مبشرہ ٹیچر، آج ہم اردو کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، عورتوں کے حقوق۔ تو آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے آج ہم پڑھتے ہیں عورتوں کے حقوق، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں، تو آج ہم اس کا ریویژن کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو سر سید احمد خان کا تعارف کرانا اتنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو چلیے آج ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت غل مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں باعتبار آفرینش کے مساوی ہیں اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ مسلمان قانون میں عورتوں کے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات تسلیم کیے گئے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ تربیت یافتہ ملک جو بہت ترقی کو پہنچ چکے ہیں، جو پڑھائی میں بہت آگے ہیں، جو تربیت رکھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات پر بہت شور مچاتے ہیں کہ مرد اور اعتبار پیدائش سے ہی دونوں کے جو بھی حقوق ہیں وہ برابر ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں، اور اس وجہ سے جہاں پر وہ بہت زیادہ ان جگہوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں جہاں پر عورتوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس قدر و منزلت، یعنی ان کی اہمیت، عورتوں کی اہمیت جس قدر مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق کو بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا کیا ہیں، اور مردوں کو عورتوں کے برابر کہا گیا ہے کہ جتنے اختیارات مردوں کو ملتے ہیں اتنے ہی اختیارات عورتوں کو بھی ملنے چاہیے، اس قدر نہ ہی کسی تربیت یافتہ ملک نے کیا ہے، نہ ہی اس طرح عورتوں کی قدر اور عورتوں کے اختیارات کو نہ ہی کسی بھی آج تک تربیت یافتہ ملک نے نہیں کی ہے، جتنا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو بتایا گیا ہے۔ حالت نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ متصور ہے، الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار ہے اور ہر ایک معاہدے کے لائق ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ جس طرح نابالغی میں، بچپن میں بچے کو، ایک لڑکے کو اختیار نہیں دیا جاتا ہے کہ تم یہ کر لو، اس کا ایک سرپرست رہتا ہے، اس کے والدین ہیں یا والدین نہیں ہیں تو اس کے چاچا وغیرہ ہیں، تو ان کا ایک سرپرست رہتا ہے۔ جس طرح بچے کا رہتا ہے، لڑکے کا رہتا ہے، اسی طرح لڑکی کا بھی رہتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ جس طرح سے نابالغی میں جب بچہ بڑا نہیں ہوتا ہے، اس طرح دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بچی کو ہی خالی روکا جاتا ہے کہ نہیں اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہو، چھوٹے بچوں کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو گھر سے باہر اکیلے نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی عورتوں کو ہی نہیں جانے دیں، لڑکی کو ہی نہیں جانے دیں، جب لڑکوں پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ تو بول رہے ہیں اسی طرح جس طرح سے بچپن میں ان لوگوں پر پابندی ہوتی ہے، اختیارات ان کو پورے نہیں دیے جاتے ہیں، ان کا ایک سرپرست ہوتا ہے، اسی طرح جب یہ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں تو بالکل مثل مرد، یعنی بالکل مرد کی طرح سے جس طرح وہ اپنا مختار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سارے اختیارات مل جاتے ہیں اور ایک معاہدہ کرنے لگتا ہے۔ معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ معاہدہ مطلب سمجھوتا۔ تو اسی طرح سے عورت کو بھی اختیارات مل جاتے ہیں۔ جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہے۔ جس طرح کہ مرد کا بے رضا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح عورت کی بلا رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بول رہے ہیں جس طرح مرد اپنی شادی خود کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اپنی شادی خود کر سکتی ہے۔ جس طرح سے مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے، اسی طرح
عورت سے بھی پوچھنا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ گنہگار کہلائیں گے۔ تو جس طرح سے مرد اپنی شادی بلا رضامندی نہیں کر سکتا، اسی طرح عورت بھی نہیں کر سکتی۔ عورت کا بھی اختیار ہے کہ وہ چاہے جس سے نکاح کرے، اور پھر وہ اپنی تمام جائیداد کی خود مالک ہے اور مختار ہے، ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے۔ وہ اپنی تمام جائیداد، جو بھی اس کے حصے میں جائیداد آئی ہیں، وہ اس کی مالک ہے، خود مالک ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی شادی ہو گئی تو اس کی جو جائیداد تھی وہ اس کے شوہر کے قبضے میں آ جائے گی، نہیں، وہ ہمیشہ جو اس کی جائیداد ہے اس کی مالک ہمیشہ وہی رہے گی، اور وہ جس طرح سے چاہے اس کو خرچ کر سکتی ہے۔ تصرف یعنی خرچ کرنا، اس کو صرف کر سکتی ہے۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کی ذات اور اس کی جائیداد ان معاہدوں اور دستاویزوں کی بابت جوابدہ ہے جو اس نے تحریر کی ہوں۔ معاہدہ میں نے آپ کو بتایا سمجھوتا، جس طرح سے مرد سمجھوتا قول و قرار، جس طرح سے مرد سمجھوتا کر سکتا ہے ہر قسم کے، اسی طرح سے عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی معاہدے کرے، اور اس کی جائیداد ان معاہدوں اور دستاویزوں کی بابت جوابدہ ہے جو اس نے تحریر کی ہے۔ جو جائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہو، وہ خود اس کی مالک ہے اور خود اس کے محاصل کی لینے والی ہے۔ جو جائیداد اس کے شادی کے پہلے اس کے حصے میں آئی تھی، یعنی باپ ان کے جو وراثت میں ملی تھی وہ، یا پھر جو ملکیت اس کی شادی کے بعد اس کے حصے میں آئی ہو، وہ ان سب کی مالک ہے۔ وہ جو چاہے ان کا کر سکتی ہے، کوئی اس کو بول نہیں سکتا ہے کہ تم یہ اس جگہ پر خرچ نہیں کر سکتی۔ وہ مثل مرد کے دعویٰ بھی کر سکتی ہے، اور اس پر بھی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ وہ دعوے بھی کر سکتی ہے، جس طرح سے مرد دعویٰ کر سکتا ہے اس طرح سے عورت بھی دعویٰ کر سکتی ہے، اور اس پر بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ جس طرح سے مرد ہوتا ہے وہی عورت کے اختیارات بھی ہیں۔ وہ اپنے مال سے ہر ایک جائیداد خرید سکتی ہے، اور جو چاہے اس کو بیع کر سکتی ہے۔ بیع یعنی بیچنا۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کی جائیداد کو ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔ وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بترتیب ورثہ پا سکتی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے ہر ایک جائیداد خرید سکتی ہے، جو چاہے وہ ہر جائیداد خرید سکتی ہے، اور جس کو چاہے وہ اس کو بیچ سکتی ہے۔ جو اس کے پاس ہے وہ اس سے اور کچھ خرید بھی سکتی ہے، اور اگر چاہے تو وہ بیچ بھی سکتی ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے پوچھ لیا جائے، لیکن کیونکہ یہاں پر عورتوں کے اختیارات کو بتائے جا رہے ہیں، تو وہ چاہے تو بیچ بھی سکتی ہے، اور وہ مرد کی طرح، جیسے کہ وہ ہبہ کرنا مطلب عطا کرنا، وقف کر دینا، تو وہ مرد کی طرح اپنی جائیداد میں سے کچھ چیزوں کو وقف بھی کر سکتی ہے، اور رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بترتیب وراثت ورثہ پا سکتی ہے۔ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے اس کو بھی ورثہ ملنا چاہیے، اس کو بھی ورثہ ملتا ہے۔ وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے۔ صرف دنیا کی ہی بات نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، عورت نماز پڑھتی ہے تو ان کو کم ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد یہاں سے چلتے ہوئے مسجد جاتے ہیں اور عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم کو مسجد جانے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے؟ تو وہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ملی ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب، حج کرنے کا ثواب جتنا مرد کو ملے گا اتنا ہی عورت کو بھی ملے گا۔ وہ تمام گناہوں اور ثواب کے عوض دنیا اور آخرت میں وہی سزا و جزا پا سکتی ہے جو مرد پا سکتا ہے۔ جو اس نے گناہ کیے ہیں یا جو ثواب اس نے نیکی کی ہے تو اس کے گناہ اور اس کے ثواب وہی اس کو ملے گا آخرت میں، جو ایک مرد جب وہ گناہ کرے گا تو اس کو ملتا ہے۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے وہ صرف مردوں کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطرداری اور محبت اور پاس خاطر اور ان کی آسائش اور آرام
اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو ہر طرح پر خوش رکھنا، اور باعث اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں، ان کو اپنا انیس اور جلیس اور رنج و راحت کا شریک اور اپنے کو ان کو اپنی باعث مسرت اور تقویت کے سمجھنے پر بحث ہے۔ بلا شبہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے، تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں، اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، نعوذ باللہ منا۔ بول رہے ہیں کہ اس مقام پر ہماری بحث کیا ہے؟ ہماری بحث یہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور معاشرے میں ان کو عزت دینا، ان کو ایک مقام دینا، اور ان سے محبت کرنا، اور ان کی آرام کا خیال رکھنا، اور ان کی طرف متوجہ ہونا، ان کی بات سننا، ان سے پیار سے پیش آنا، اور ان کو ہر طرح سے خوش رکھنا، اس باعث اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں، ان سے راحت سے پیش آئیں، ان سے آرام سے پیش آئیں، ان کی خوشی کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ ان کو اپنا خدمت گزار تصور کریں کہ نہیں یہ کسی کی بیوی ہے تو اس کا صرف یہی کام ہے کہ وہ ان کی خدمت کرتی رہے، یا وہ کسی کی اگر بیٹی ہے وہ تو فرائض میں تو الگ آتا ہے، تو ان کو صرف اپنا خدمت گزار تصور نہیں کریں، بلکہ ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی دیں۔ ان کو اپنا انیس و جلیس انیس مطلب انس رکھنے والا، محبت کرنے والا، اور جلیس مطلب ساتھ بیٹھنے والا، ان کو محبت کرنے والا تصور کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو اپنے ساتھ بیٹھانے والا تصور کریں، اور رنج و راحت کا شریک، خوشی ہو تو ان کو اپنے ساتھ رکھیں، غم ہو تو ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ہر چیز میں ان کو برابری دی جائے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بحث ہے بلا شبہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے، تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں۔ تربیت یافتہ جو ملک ہیں، تربیت یافتہ کسے کہتے ہیں؟ تربیت جو پڑھے لکھے ہوں انہیں کہیں گے تربیت یافتہ ملک۔ تو وہاں پر باہر کنٹریز میں بھی آپ دیکھ لیجئے، امریکہ ہے، یوروپ ہے، یہاں پر کبھی آپ نہیں سنیں گے، ہے نا، جو اسلامی جہاں پر قوانین ہیں وہیں پر ہم یہ ساری چیزیں اکثر دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ان کو دی جاتی ہے، ایک رسپیکٹ، جبکہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اور مرد دونوں برابر ہیں، ان پر تو آواز، ان پہ یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے خیالات ہیں، اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، نعوذ باللہ منا۔ مسلمان ملکوں میں جبکہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ تمام جہالت مٹ گئی تھی، عورتوں کو نیچا سمجھا جاتا تھا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا، ہم کو اس کو اپنانا چاہیے، مگر ہم کو شرم آنی چاہیے اپنے اوپر کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم ایک عورت کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں۔ مہذب قوموں نے باوجود یہ کہ ان کے یہاں کا قانون نسبت عورتوں کے نہایت ہی ناقص اور خراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا، اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کے اور ان کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں، اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم ایک حالت پر ہے، الا ماشاء اللہ، اس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہیں۔ بول رہے ہیں کہ مہذب قوموں نے ان کے یہاں کا قانون جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ادھورا تھا، خراب تھا عورتوں کے مطابق، عورتوں کے لیے، لیکن انہوں نے کیا ہے، اس کو ایک ترقی دی ہے، انہوں نے پڑھایا ہے، وہاں کے لوگوں کو پڑھایا، اپنی عورتوں کو پڑھایا، اور پھر بعد میں انہوں نے بہت ہی نیچے لیول سے لے کر جا کر اپنی تربیت کو انہوں نے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو لوگ
گرے ہوئے تھے بہت زیادہ، جن کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے پاس ترقی کروائی، اتنی عورتوں کو پڑھایا، وہاں کا ماحول صحیح کروایا، اور وہ لوگ آج ایک اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور مسلمانوں نے، جن کا مذہبی قانون عورت کے مطابق بہت زیادہ بہتر تھا، دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، جتنے بھی دنیا میں قانون ہیں اس سے زیادہ بہتر مسلمانوں کا قانون تھا۔ مسلمانوں کے قانون میں عورتوں کے لیے ان کا حق، ان کے اختیارات دینا بہت زیادہ اعلیٰ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے، جو کوئی کچھ مہذب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے جاہل ہونے سے ایسا ماحول کو خراب کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اختیارات کیا ہے، جس پر اتنا ان کا برتاؤ اتنا خراب ہوا ہے کہ جس پر ہم پر آج تمام قومیں ہماری حالت پر ہنستی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں ہمارا۔ ہم کہیں بھی دیکھ لیں، آج ہمارے زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، ہم کو ہی دیکھ لیتے ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا خاندان میں ہم ایک ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیوں پڑھا رہے ہیں بچی کو اتنا؟ کیا ہوگا؟ بچی بگڑ جائے گی، یا پھر واپس وہیں جانا ہے، کچھ کام وام ہی کرنا ہے، جاب تو کرنا نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے بچی کو پڑھانے کا؟ ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جاب کرنے کے لیے، ہمارا مقصد جاب کرنا نہیں آتا ہے۔ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد رہتا ہے کہ جس ماحول میں ہم جائیں، یا آگے کی جو جنریشن، جو نسل ہم سے ہو، وہ مہذب ہو، وہ پڑھی لکھی ہو، ہم ان کو پڑھانا ہے، ہمیں کہیں جا کر جاب نہیں کرنا ہے، وہ بعد میں وہ بات آتی ہے، لیکن سب سے پہلے میں پڑھائی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے میرے ماحول کو سدھارنا ہے۔ اگر میں پڑھی لکھی رہوں گی تو میں ماحول کو سدھاروں گی، نہ کہ اس ماحول میں جا کر میں بھی ویسی بن جاؤں گی۔ ہم کو یہ سمجھانا ہے۔ تو ایسا آج مسلمانوں کی اس بیوقوفی پر دنیا کے تمام لوگ ہنس رہے ہیں، تمام قومیں ہنس رہی ہیں اور عیب لگاتی ہیں، ہمارے مذہب اسلام پر عیب لگاتی ہیں۔ وہ مذہب جب دنیا میں آیا اسلام، تو اس نے عورتوں کا مقام بتایا، اس نے کہا کہ عورت اور مرد، اس سے پہلے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورتوں اور مسلمانوں کو یکساں قرار دیا ہے۔ اسلام آیا اور اس نے بتایا کہ جس طرح سے مرد کو اختیارات حاصل ہیں، اسی طرح سے عورتوں کو بھی اختیارات حاصل ہیں۔ ہم نے یہ سکھایا، اسلام نے یہ سکھایا، اور ہم ہی آج اپنے مذہب کے لیے ایک عیب بن گئے ہیں، دھبا بن گئے ہیں۔ دیکھا ہوگا ہم نے، برقع ہم پہنتی ہیں، برقع ہمارے اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے، لوگوں کا نظریہ ہے، یہی وہ لوگ سوچتے ہیں، اور مذاق کرتے ہیں، مذاق میں سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ برقعے میں آپ کو گرمی نہیں ہوتی ہوگی، یا پھر ہاں برقعے کی وجہ سے آپ آگے پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو الاؤڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی ایک برقع جو کہ ہمارے اسلام میں ہے پردہ کرنا، تو وہ ہمارے لیے کیا ایک زنجیر کی طرح یہ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاں آگے ہم کسی کی سوچ بدلیں، ہم کو کسی کو نہیں بدلنا، ان لوگوں کی سوچوں کو ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں، ہم گھر والوں کا انتظار کریں یا پھر ہم اپنی سوسائٹی کا انتظار کریں۔ اس کے لیے ہم کو خود پڑھنا ہوگا، ہمیں خود آگے نکلنا ہوگا، اور ہم اپنے لیے صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی دوسرے سے ایکسپیکٹیشن لگانا، امیدیں لگانا بیوقوفی ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم ہی کر سکتے ہیں، تو ہمیں ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ بس اب یہ زمانہ نہیں کہ ہم ان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے، خود اپنے چال چلن سے اس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں۔ بس کہہ رہے ہیں، سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، اب ہم ان باتوں کو جو ہو گیا اس کو جانے دیں، جو ہو گیا وہ تو بہت برا ہے، اس پر شرمندگی کریں، شرمندہ ہوں اور اپنے چال چلن کو درست کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے تو اسی طرح سے ہم اپنی چال چلن سے، اپنے عادت و اطوار سے لوگوں کو روشنی کا ثبوت دیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا مذہب اسلام میں عورتوں اور مردوں
کے اختیارات جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو یہی آج کا ہمارا سبق تھا جو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے سوال جوابات میں آپ کو سینڈ کر دوں گی جو آپ کو اپنی نوٹ بک میں لینا ہے۔ فقط والسلام، السلام علیکم۔